أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ آئیے اب ان آیات مقدسہ میں آنے والے الفاظ کے معانی جانتے ہیں۔ سآلہ کا آپ سے پوچھیں، عنی میرے بارے میں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، فلیستجیبو پس انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں، یرشدونا وہ ہدایت پاتے ہیں، الرفث بیوی کے پاس جانا، تختانونا تم خیانت کرتے ہو، فالآن پس اب، باشروہن ان سے صحبت کرو، وابتغوا اور طلب کرو۔ اب ان آیات مبارکہ کا اردو ترجمہ جانتے ہیں۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب پوچھیں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو انہیں بتائیں کہ میں بالکل قریب ہوں، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا مانگتا ہے مجھ سے۔ بس انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور ایمان لائیں مجھ پر تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا، وہ پردہ اور زینت ہیں تمہارے لیے اور تم ان کے لیے پردہ اور زینت ہو۔ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے، بس اس نے کرم اور مہربانی فرمائی تم پر اور معاف کر دیا تمہیں، سو اب تم ان سے ملاؤ اور طلب کرو جو لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے۔ آئیے اب آخر میں آیات مقدسہ کی تفسیر جانتے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں طالبان حق کی طلب کا بیان ہے جنہوں نے عشق الہی پر اپنی ضرورتوں کو قربان کر دیا۔ اللہ کریم نے انہیں اپنے قرب اور اپنی معرفت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایک جماعت نے اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت کے جذبے میں سرشار ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے۔ اس پر ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، جو چیز کسی سے مکان کے لحاظ سے قرب رکھتی ہے وہ اس کے دور والے سے ضرور بعد یعنی دوری رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب بندوں سے قریب ہے، مکان والی چیز کی یہ شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زمان و مکان کی حد اور قید سے پاک ہے۔ دعا کا مطلب اپنی حاجت عرض کرنا ہے، اور اجابت یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندے کی دعا پر لبیک فرماتا ہے۔ اس سے مراد ہے دعا قبول فرمانا، طلب کے مطابق عطا فرمانا اور حاجت پوری کرنا۔ حدیث شریف کے مطابق دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ جو مانگا جائے فوری مل جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ جو دعا مانگی جائے وہ فوری قبول نہ ہو بلکہ اس کے بدلے میں دنیا میں آنے والی کوئی آفت یا مصیبت ٹل جائے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ دنیا میں بھی قبول نہ ہو اور نہ ہی اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹلے بلکہ اس دعا کا بدلہ اور صلہ خالصتاً آخرت کے لیے محفوظ کر دیا جائے تاکہ یہ دعا مانگنے والے کو آخرت میں کام آ جائے۔ ایک فرمان کے مطابق جب بندے کو پتہ چلے گا کہ اس کی دعا جو دنیا میں پوری نہیں ہوئی تھی اس کا بدلہ اسے آخرت میں دیا جا رہا ہے تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش
دنیا میں اس کی کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی، یعنی اس کی ساری دعاؤں کا بدلہ اسے آخرت میں ہی دیا جاتا۔ دوسری آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ سابقہ شریعتوں میں افطار کے بعد کھانا پینا، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا نماز عشاء تک حلال تھا۔ نماز عشاء کے بعد یہ سب چیزیں رات کے وقت بھی حرام تھیں۔ یہ حکم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس تک باقی تھا۔ بعض صحابہ کرام سے رمضان شریف کی راتوں میں عشاء کے بعد بھی مباشرت یعنی بیوی سے صحبت کا فعل سرزد ہوا۔ اس پر وہ نادم ہوئے اور درگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس صورتحال کے بارے میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی فرما دیا اور یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر آئندہ کے لیے اس کی اجازت بھی عطا فرما دی، یعنی اب رمضان شریف کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک مجامت یا مباشرت کرنا حلال ہے۔ کنتم تختانون، اس میں اس خیانت سے مراد وہی مباشرت تھی جو مباح اور جائز ہونے سے پہلے رمضان شریف کی راتوں میں مسلمانوں سے سرزد ہوئی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما کر ان مسلمانوں کو سکون اور اطمینان بخشا۔ فالآن باشروہن، اس میں اباحت کا حکم ہے کہ اب وہ ممانت جو پہلے تھی وہ اٹھا لی گئی ہے اور اب سے رمضان شریف کی راتوں میں مباشرت مباح یعنی جائز کر دی گئی ہے۔ وابتغوا ما کتب اللہ، اس سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے مطابق اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو اور اس سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر فرما دیا ہے وہ تلاش کرو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن و حدیث پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔